اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان سید شارف حسین رضوی حاضر ہوا ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے اور اہم موضوع کے ساتھ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ مبارک رمضان اور بہار قرآن. اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا محمد وزیر حسن صاحب قبلہ. آئیے میں بغیر کسی تاخیر کے آپ حضرات کو قبلہ سے روشناس کرواتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ کا ہمارے چینل پر خیر مقدم ہے. شکریہ کہ آپ نے دعوت دی، میں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا، یہ میرے لیے شرف. بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے قبلہ. جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ مبارک رمضان اور بہار قرآن، اسی موضوع کے تحت کچھ سوالات ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ مومنین کے سامنے پیش کیا جائے، ان کے جوابات، تاکہ مومنین اس سے استفادہ کریں. آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، جیسا کہ خطبہ شعبانیہ کی جو کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ شعبان کا آخری خطبہ تھا. اس مہینے کے اس آخری خطبے میں ماہ شعبان کے خطبہ شعبانیہ جسے کہا جاتا ہے، اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کا تعارف کروایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر معین. صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین. جیسا کہ آپ نے سوال کیا اور خطبہ شعبانیہ کا تعارف بھی آپ نے مختصر پیش کیا، یقیناً وہ خطبہ کہ جس کو حضور سرور کائنات نے ماہ شعبان المعظم میں اس خطبے کو بیان کیا. گویا آپ کے صحابہ موجود تھے، ان کو بلایا اور یہ تشویق دلاتے ہوئے اور ان کو ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کو یوں بیان کیا کہ قد اقبل الیکم شہر، یہ جو سامنے تمہارے آنے والا یہ مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک رمضان ہے. اور پھر اس کو یوں آپ نے کہ اس مہینے کے دن عام مہینوں کے 1000 دنوں سے بہتر، اس مہینے کی فضیلت عام مہینوں کے 1000 مہینوں سے فضیلت، اور اس مہینے کے دن عام مہینوں کے دنوں سے 1000 گنا بہتر، اس مہینے کے منٹ عام مہینوں کے 1000 منٹوں سے بہتر، یعنی گویا 1000 گنا اس ماہ مبارک کی فضیلت. اور پھر جس مہینے کی اس قدر فضیلت ہو، ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اسی اہمیت کو حضور سرور کائنات نے ہمارے سامنے پیش کیا. اور ایک ایک کر کے آپ نے جو بیان کیا اس مہینے کی فضیلت کو کہ وہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے. یہ سب سے بڑا شرف مجھے جو یہ سمجھ میں آیا وہ یہ کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جو بھی ماہ رمضان میں روزہ رکھے، نماز پڑھے، عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، دیگر اعمال خیر انجام دے، تو وہ گویا اللہ کے سامنے خدا کا مہمان ہو کر، اور یہ مہمانی خدا بھی بہت بڑا شرف، یہ عام انسانوں کو نہیں. ہمارے اندر وہ صلاحیت، وہ قابلیت ہوگی کہ ہم اپنے کو خدا کا مہمان بنا سکے، تو یہ بہت بڑا شرف، یہی امتیاز ہے جو انسان کو مومن کی اس درجے پر لے آ کر رکھتا ہے کہ یہ خدا کا مہمان ہے. اگر کوئی انسان کسی معمولی کسی بڑے پوسٹ کے یہاں مہمان بن کے جاتا ہے تو 10 جگہ بیان کرتا، میں فلاں کا مہمان، میں فلاں پرائم منسٹر کا مہمان، میں فلاں وزیر اعظم. اب اس کی اوقات کیا ہے خدا کے سامنے جس کی ہم کبریائی کا اعلان ہمیشہ کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر زور سے آواز بلند گو اور مائک میں اللہ اکبر، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے خدا کی کبریائی، اس کے بڑکپنے کے سامنے کسی کی بڑائی بالکل ہیچ ہے. اگر اس اہمیت کو ہم سمجھ لیں کہ کبریائی پروردگار اللہ کبریا ہے، اس کے سامنے اگر ہم مہمان بن کے جائیں تو یہ بہت بڑا شرف. اور پھر حضور سرور کائنات کہتے ہیں قد دعیتم فیہ، اس میں آپ کو دعوت دی گئی ہے. اور دیکھیے کبھی کبھی یوں ہی انسان پہنچ جاتا ہے کہیں بغیر بلائے ہوئے اور پھر کہتا ہے میں فلاں جگہ، میں فلاں جگہ.
جی دیکھیے کسی اور کے یہاں بغیر بلائے یا بلائے ہوئے چلے جانا یا، لیکن اگر کسی کو خدا کہہ دے کہ یہ میرا مہمان ہے، سبحان یہ بہت بڑا شرف ہے. اور حضور سرور کائنات اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ قد دعیتم، اگر ہم اپنے کو اس خطبے کا مخاطب قرار دیں جی. کہ حضور سرور کائنات ہم سے کہہ رہے ہیں تم ہو کہ تم کو بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے. سبحان قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، واہ سبحان اللہ کی مہمانی ضیافت کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے. عام انسان کہہ دے تو ہم لوگ دوڑتے ہوئے جائیں، خدا کہہ رہا ہے اپنی محکم کتاب میں ہمیں ضمانت گارنٹی دے کے آؤ، میرے مہمان بن جاؤ. سبحان اللہ. اچھا مہمان تو بن گئے، لیکن اس مہمانی میں ہے کیا؟ جی یوں دیکھا جائے کسی کے مہمان بن کے جائیں گے تو وہ اپنا دسترخوان بچھا دے گا، جتنی اس کی وسعت ہوگی وہ اتنا ہمارے سامنے پیش کرے گا. بالکل. لیکن اگر خدا کی مہمانی کا تصور ذہن میں ہو تو اس کے ہاں رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے، شرافت بھی ہے، کرامت بھی ہے. بہت ہی مفصل اور بہترین عمدہ جوابات آپ نے عنایت کیے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو پسند آئیں گے اور استفادہ کریں گے. خدا عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ کا مہمان بنائے، اور تاکہ ہم حقیقی مہمان اللہ کے شمار ہو سکیں اس مہینے میں. قبلہ جیسا کہ ہمارا موضوع ہے کہ ماہ مبارک رمضان اور بہار قرآن، تو اسی سلسلے سے ایک سوال ہے کہ ماہ مبارک رمضان اور قرآن میں کیا رابطہ ہے؟ جی یہ سوال آپ کا بہت اچھا، معقول کہ آپ نے جو سوال کیا رمضان اور قرآن. جی دیکھیے جیسا کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ انزل فیہ القرآن، قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا. جی آخر اس رمضان کی فضیلت کا کہاں سے؟ گویا خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ جس مہینے میں مجھے نازل کیا گیا، یعنی قرآن جیسی کتاب کو رمضان المبارک. جی اور یوں دیکھا جائے تو آسمانی 4 کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن، چاروں کتابوں کا نزول اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے. رمضان المبارک، مبارک اسی لیے کہتے ہیں، بابرکت ہے، جس مہینے میں آسمانی 4 کتابوں کا نزول ہوا ہے. جی. بہرحال وہ مہینہ مبارک کہلائے گا. اور پھر یہ کہ جو آپ نے کہا کہ اس رمضان المبارک اور قرآن مطابقت، جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام اور قرآن دونوں جی. بالکل، یا تو کہہ لیں کہ ناطق قرآن سامت قرآن، یا کہہ لیں دونوں قرآن کا ایک دوسرے کا جز ہے اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حدیث ثقلین کو سنیے تو اس میں انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ، یہ دونوں کتاب اللہ اور ہمارے اہل بیت دونوں ایک دوسرے سے جڑے، کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں ایک دوسرے سے ملیں گے. یہ ملنا الگ، اس سے پہلے کی جو شرط کہ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں. اگر کوئی اپنے کو سمجھ رہا ہے ہم گمراہ ہیں تو ان دونوں سے تمسک کریں، گمراہی دور ہو جائے گی. یہ ہے حدیث ثقلین میں جو ہے. اچھا قرآن کو سمجھنا ہو تو ہم اہل بیت سے سمجھیں گے، اہل بیت کو سمجھنا ہو تو قرآن سے. یعنی قرآن کی فضیلت اہل بیت بتائیں گے، کیسے؟ تلاوت کر کے 9 کے نیزے پہ پڑھ کر بتائیں گے قرآن دیکھو ہم سے الگ نہیں اور ہم قرآن سے الگ نہیں. جی جس طرح سے اہل بیت قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کی فضیلت، ویسی قرآن جتنی آیات پڑھی اس میں اکثر و بیشتر آیات اہل بیت علیہ السلام. انہوں نے روٹی نہ دی ہوتی تو آیت نہ آتی، سجدہ نہ کی ہوتا تو آیت نہ آتی، حالت رکوع میں زکوٰۃ نہ دیتے تو کہاں سے؟ یعنی گویا قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے. دونوں ایک دوسرے کو ہمیں سمجھاتے ہیں. اور اسی طریقے سے بہت سی روایات بھی ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے یہ قرآن اور قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان اور قرآن میں کیا ربط ہے. کہ قرآن کو ماہ مبارک میں پڑھنے کے لیے جس کو ربیع القرآن، بہار قرآن، میں نے جو موضوع آپ نے دیا اس موضوع میں بہار قرآن، یعنی اگر قرآن کو پڑھنے کا زیادہ مزہ آئے گا تو رمضان مبارک میں. آپ دیکھیے مومنین جہاں کہیں دیکھیے مسجدوں میں، گھروں میں لوگ 1 قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن، 4، جس کی جتنی وسعت
یعنی جتنا اس کو محبت اللہ سے ہے اتنی وہ، جیسا کہ کہتے ہیں نماز پڑھنا ہو اللہ سے باتیں کرو، قرآن پڑھو اللہ تم سے باتیں کرے گا. یہ ہے قرآن اور رمضان. سبحان اللہ، جزاک اللہ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں. بس حوض کا ہمارا آخری سوال یہ ہے، جیسا کہ آپ نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ کتنی مطابقت ہے قرآن اور ماہ مبارک میں، دونوں محترم ہیں. جیسا کہ قرآن کا تو پڑھنا ہر وقت ثواب ہے، کسی بھی مہینے پڑھا جائے، کسی بھی دن پڑھا جائے، لیکن کیا کوئی خاص فضیلت ہے ماہ مبارک رمضان میں قرآن پڑھنے کی؟ جی، جو روایات میں معصومین نے ہمیں بتایا اس کے ذریعے سے ہی، مثلا خود اسی خطبہ شعبانیہ میں جس کا آپ نے تذکرہ کیا، اس میں حضور سرور کائنات فرماتے ہیں من تلا فیہ آیۃ من القرآن، جو شخص اس مہینے میں ایک آیہ قرآنی کی تلاوت کرے گا، مثل اجر من ختم القرآن، اس کے جیسا ہے کہ گویا اس نے عام دنوں میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہو. تو یہ بہرحال یہ ہمیں ایک فضیلت بیان کی گئی. عام مہینوں میں تم قرآن جتنا پڑھتے ہو پڑھو، عام مہینوں میں جتنا تم کر سکتے ہو کرو، لیکن خاص طور سے ماہ مبارک رمضان جس میں تمہیں اللہ کا مہمان قرار دیا گیا، اس میں تلاوت قرآن کرو. ایک آیت کرو کہ تمہیں پورے قرآن کا ثواب. 6600 کتنی آیتیں ہیں، اگر اتنی آیتوں کو پڑھیں گے تو گویا اتنی آیتوں کا. اب یہ کہ انسان 2 قرآن 3 قرآن ختم کر لے، گویا اس کو ڈبل کر لے، ٹربل کر لے، تو وہ ثواب اس قدر. یہ ماہ مبارک کبھی کبھی ہم کو آفر دیا جاتا ہے، جی بھائی آج موبائل میں اتنا آپ ریچارج کیجئے تو اتنے کا آپ کریں گے تو ریچارج کا 1.5 ہونا، مثلا 100 روپے کا کریں گے تو 125 روپے کا، 150 روپے کا، یعنی پرسنٹیج کے حساب سے. لیکن اللہ کی رحمت ماہ مبارک رمضان جس میں آفر یہ دیا، اگر تم قرآن پڑھو گے ایک آیت پورے قرآن کے برابر، اس مہینے میں عام مہینوں کے برابر روزہ رکھنا جو واجب ہے واجب ہو، تو نماز پڑھو گے تو نماز 70 گنا زیادہ ثواب. کسی فقیر کو روٹی دو گے وہ عام مہینوں میں 1000 فقیر کو روٹی دینے کے برابر ہوگا. اس مہینے میں آپ افطار کرائیں کسی روزے دار کو، اس کا ثواب کتنا ہے. یعنی خدا عالم اس آفر کو دے رہا ہے، تم چھوٹے چھوٹے آفروں پر اتنا، آؤ ہمارے آفر کو سنو. اگر اس پر عمل کر لیں تو انسان جتنا اپنا صندوق بنایا ہوگا اعمال کا، جزا کا، خیر کا، اس سے کہیں زیادہ پروردگار اپنی رحمت، اپنی نعمت، اپنی شرافت، اپنی کرامت ہمیں عطا کرے گا. اور اگر شرافت، کرامت، رحمت، نعمت چاہیے، آؤ بندو اس مہینے میں بندگی پروردگار کر دکھاؤ. خدا اپنی رحمت بھی دے گا، اپنی شرافت بھی دے گا، اپنی کرامت بھی دے گا، اپنی نعمت و رحمت کو بھی ہم پہ نازل کرے گا اور دعاؤں کو مستجاب کرے گا. انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ اس کی عبادت ہم اس ماہ میں کر سکیں، اس کی کتاب کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کر سکیں، اور اس کی جو بندگی کا حق ہے بہرحال وہ ادا تو نہیں ہو سکتا، لیکن تاحد توان کوشش کریں کہ وہ پروردگار ہم سے راضی و خوش ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور ساتھ ہی ناظرین کرام کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ بہت شکر گزار ہیں آپ حضرات کے بھی کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج اس پروگرام میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے وداع چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ. خدا حافظ.